السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 45 انشاءاللہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ تو اس آیت میں نماز پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور نماز پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ زندگی انسانوں کے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ زندگی اس دنیا میں ہمیں ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹیسٹ ہے ہمارے لیے۔ تو یقیناً مشکلات اس دنیا میں ہمیں آئیں گی ہماری زندگی میں، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے سے اور صبر کرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مطلب کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ وہی ہے جو ہماری ہر مشکل آسان کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہی ہے جس سے ہم اپنی ہر مصیبت پریشانی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں رب العالمین کے پاس جانا ہے، نماز پڑھنی ہے اور اس سے دعا کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اس سے دل کا حال کہنا ہے۔ ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی کوئی مشکل ان کو پیش آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے کہ فوراً جو ہے جا کے نماز پڑھتے تھے اور جو ہے وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، کہ نماز پڑھنا بھی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے۔ لوگ بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے وظیفے کر لیتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ تمہاری مشکل ہے، تم 2 لاکھ یا 5 لاکھ دفعہ یہ پڑھو تو آسان ہو جائے گی، تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن واللہ عالم I don't know کیوں ایسے نہیں کرتے وہ۔ تو وہ نماز کے صرف 2 رکعت آپ حاجت کے پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو نماز ہے ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے باعث اطمینان اور باعث سکون ہوتی ہے، کیونکہ اسی سے ہی جب وہ نماز ہی جب انسان پڑھتا ہے اور جب دعا مانگتا ہے تو اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی الظالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو اس میں دوبارہ سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں انعام کی، یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کو سب کے اوپر فضیلت دی تھی، تو لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور اس طریقے سے انہوں نے وہ اپنا مقام کھو دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کہیں ہم بھی ویسا ہی تو نہیں کر رہے جیسا یہود نے کیا تھا اور اپنا مقام کھو دیا تھا۔ آج ہم بھی بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہم تو بس that's enough، کہ ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ امت محمد اپنے آپ کو کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو عمل کرو،
ان کی بات تو مانو. آپ کیسے ایک شخص سے کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کبھی ان کی بات ہی نہ مانی ہو، ان کے کسی کہے پر عمل ہی نہ کیا ہو، اور پھر کہیں بس ہم تو ان کی امت میں ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں. تو ہمیں امت محمدیہ ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم سے بھی یہ مقام چھین لے. تو ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا ہے اور اس کے لیے ہمیں قرآن اور سنت دونوں پر عمل کرنا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. استغفر اللہ. تو یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی دنیا جہان کی دولت کے ڈھیر آپ لگا دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اس دن کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیہ سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. تو اس میں فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب فرعون سے ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، ان کو اپنا سرونٹ اور غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے عمارات وغیرہ تعمیر کرواتا تھا، بلڈنگز بنواتا تھا اور ان سے سارے کام. تو وہ بالکل پرزنرز کی طرح اس کی قید کی طرح زندگی گزار رہے تھے. اور پھر جو ہے کسی نجومی نے ان کو فرعون کو بتایا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو آئے گا اور وہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ سے سب کچھ لے لے گا، تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا اور تمہاری سلطنت ختم کر دے گا اور سب کچھ. تو فرعون تو بڑا پریشان ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ سب لڑکوں کو مار دو، تو جو بھی پیدا ہوتا ہے بچہ لڑکا اس کو مار دو. تو اب اس طریقے سے جب انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو پھر ہمارے غلام کہاں سے لائیں گے ہم. تو انہوں نے پھر جو ہے کہا کہ 1 سال لڑکوں کو مار دیا کرو جو بھی پیدا ہوں، اور 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو مت مارا کرو. لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مار دیتے تھے. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے کسی کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسے نجات دلوائی اور ہم نے تمہیں جو ہے کیسے نجات دلوائی. وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ آگے قرآن میں چل کے آپ کو پوری سٹوری پتہ چلے گی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پروٹیکٹ کیا ہر قسم کی شر سے، اور کس طریقے سے وہ زندہ رہے اور پھر فرعون کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو وہاں سے بنی اسرائیل کے شکنجے میں سے نکال کے لا رہے تھے، اور وہ سمندر کے پاس کھڑے تھے، دریا کے پاس کھڑے تھے، اور پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے دریا تھا. تو سب لوگ اس وقت بالکل پریشان حال تھے کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی یقین تھا، ان کو اپنے رب پر یقین تھا کہ جس رب کو میں نے مانا ہے وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا میں سے رستہ بنا دیا ان کے لیے. سبحان اللہ، دریا ایسے دونوں پارٹ ہو گئے اور درمیان میں سے رستہ بن گیا. سبحان اللہ. اور پوری بنی اسرائیل کی قوم اس میں سے گزر گئی. اور جب فرعونیوں نے اور اس کی فوج نے دیکھا کہ یہ سب گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جاتے ہیں،
आमीन रास्ता तो बन ही चुका है, तो हम भी गुजर जाते हैं। तो वो उसमें से गुजरे और जैसे ही वो दरमियान में पहुंचे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से पानी दोबारा मिल गया और वो सब के सब उसमें गर्क हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो कितना बड़ा मैंने इनाम तुम पे किया है कि मैंने तुम्हें दुश्मन से बचा लिया और तुम्हें बाहिफाजत मंजिल पे पहुंचा दिया, दरिया से भी गुजार दिया, हर मुश्किल से गुजार दिया। और इसी तरह हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे पूरा यकीन रखना चाहिए। और मुश्किलें छोटी और बड़ी हमारे लिए होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बे अर्श अज़ीम है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। अपनी हर हाजत और अपनी हर मुश्किल को अल्लाह ही के सामने पेश करें और इंशाअल्लाह वो रहमान और रहीम, हमारी दुआएं सबसे ज़्यादा सुनने वाला मेहरबान रब हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह अगली आयत के साथ फिर मिलते हैं और अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।